سرکاری ملازمین کے لیے ایک بڑی خبر آ گئی ہے۔ بجٹ سے پہلے ہی نیا تنخواہ چارٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس بار واقعی آپ کی تنخواہ بڑھے گی یا پھر ایک بار پھر یہ صرف مخصوص لوگوں تک ہی محدود ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پینشن رائٹس یوٹیوب فیس بک چینل۔ آج طبیعت تھوڑی ناساز تھی، لیکن پھر بھی سوچا کہ ایک اہم اپڈیٹ ہے، اس سے آپ کو ضرور آگاہ کرتا چلو۔ آج کی ویڈیو میں ہم پورا چارٹ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی سمجھیں گے کہ عام سرکاری ملازمین کو اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جی ہاں، فائنانس ڈویژن کی طرف سے ایک نیا نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے، جس کا اطلاق جو ہے وہ 1 جولائی 2026 سے ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ایک مکمل سیلری چارٹ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، جس میں منیمم سیلری بھی انکلوڈ ہے، میکسیمم بھی انکلوڈ ہے، اور اینول انکریزمنٹ جو ہے وہ انکریمنٹ بھی جو ہے اس میں وہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ لیکن اصل بات ابھی باقی ہے کہ کیا یہ کس کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس چارٹ کو سمجھتے ہیں۔ جی جو اس نوٹیفیکیشن میں دکھایا گیا ہے، یہ چارٹ دراصل پروجیکٹ پے اسکیل یعنی کہ PPS کا ہے۔ PPS کیا ہوتا ہے جی؟ یہ وہ ملازمین ہوتے ہیں جو پروجیکٹ بیس پر رکھے جاتے ہیں اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ مارکیٹ سے ہی ہائر کیے جاتے ہیں۔ اگزامپل کرتے ہیں جی کہ PPS1 جو ہے، یعنی کہ PPS1 جو یعنی کہ ادھر BPS ہوتا تھا، یہاں PPS1 ہے۔ اس کا سکیل ہم سمجھتے ہیں PPS1 سکیل ہے اس کا، اور اس کی منیمم سیلری جو ہے وہ 37,800 روپے ہے، اور اس میں اگر اینول انکریمنٹ شامل کیا جائے 3% کا، تو اس کی میکسیمم سیلری جو ہے وہ 43,000 روپیز بنتی ہے۔ اسی طرح آپ ڈیفرنٹ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ PPS2 پہ کیا ہے، PPS3 پہ کیا ہے، اور اینڈ جو ہے وہ PPS12 تک جاتا ہے۔ اور اگر PPS12 کو تقریباً ہم اس کو جانیں کہ اس کا سیلری پیکج جو ہے وہ کتنا بن رہا ہے، اس چارٹ کے ریفرنس سے، اس چارٹ کے تھرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ PPS جو 12 ہے وہ تقریباً ہمارا جو BPS 22 ہے اسکیل، اس کے برابر ہی اس کو پہلے تو سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس چارٹ میں تمام لیول جو ہے وہ کور کیے گئے ہیں، لیکن یہ صرف پروجیکٹ ملازمین کے لیے ہے۔ وہاں BPS 22 تک ہے اور یہاں PPS 12 تک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ PPS 12 اور BPS 22 میں کیا فرق ہے۔ اب آتے ہیں جی دوسری چارٹ کی طرف، جو اصل میں عام سرکاری ملازمین کی صورتحال کو دکھاتا ہے۔ وہاں ہم دیکھ لیں تو جی PPS 12 جو ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے لے رہا ہے، جبکہ یہاں آپ خود دیکھ لیں کہ BPS 22 کا جو ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، وہ کتنے روپے لے رہا ہے۔ تو واضح فرق آپ کو نظر آ گیا ہوگا۔ تو دوسرا چارٹ وہی ہے جی جو عام ہمارا سرکاری ملازمین کا ہے۔ جی BPS جو بیسک پے اسکیل ہے، اس میں ملازمین جو ہے وہ گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین، ان کو ہم پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیسک سیلری کم ہے، الاؤنسز بالکل محدود ہے، اور سب سے اہم بات کہ ان کا جو پے اسکیل 2022 کے بعد ریوائز ہی نہیں ہوا۔ صرف یہ دیا گیا ہے کہ جی 2022، 23، 24، 25 جو ہے وہ اڈہاک الاؤنس جو ہے اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کچھ لوگوں کو جو ہے وہ لیکن اس میں بھی پیمنٹ جو ہے وہ پرماننٹ اس میں اضافہ نہیں ہوا، بس کسی کو ایڈہاک ریلیف پہ بھی آپ پہ کچھ پیمنٹ جو ہے وہ اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا تھا۔ اب دونوں چارٹ جو ہیں ان کا فرق آپ کو کلیئر سمجھ آ گیا ہوگا کہ جی PPS جو ہے وہ ملازمین ہے جو سیلری سٹرکچر ہے ان کا، وہ تو بہت ہی ہائی لیول کا ہے، اور ان کا پراپر انکریمنٹ جو ہے وہ سسٹم ہے اور اپڈیٹڈ چارٹ جو ہے۔ لیکن یہاں جو ہے وہ BPS ملازمین جو ہے وہ ایک تو پرانے پے اسکیل کے تھرو کام کر رہے ہیں اور لمیٹڈ الاؤنسز ہے، کوئی کلیئر سیلری سٹرکچر جو ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک ہی ملک ہے، ایک طرف جو اپڈیٹڈ سسٹم ہے اور دوسری طرف وہی پرانا گھسا پٹا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب ذرا حقیقت دیکھیں جی، ایک عام ملازم جو ہے وہ، ہم عام ملازم کی بات کریں یا BPS کے، اب ہم آگے اس کو کنسیڈر کریں گے کہ BPS کا جو ایک عام ملازم ہو، وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی اس کی منیمم جو مائلیج ہے نا وہ 12، 15، 20 کلومیٹر ہے، اور اگر اس کو واپسی بھی کنسیڈر کیا جائے تو آپ منیمم اس کا لگا لیں جی 15 سے 20 کلومیٹر ان کا ڈسٹنس بن جاتا ہے۔ اس میں پیٹرول کا جو اور موٹر سائیکل کی مینٹیننس ہے اس کو اگر ہم انکلوڈ کریں تو تقریباً بن جاتے ہیں 10 سے 13 ہزار روپے۔ لیکن اسی کنوینس الاؤنس کتنا ملتا ہے؟ صرف 1785 روپے، اور میڈیکل الاؤنس مل رہا ہے صرف اور صرف 1500 روپے۔
یہ تو آج کل ایک ڈاکٹر کی صرف چیک اپ فیس ہے، اور یہ تو تھا جی حاضر سروس ملازمین کا، اور اب پینشنر کا اس سے بھی زیادہ مشکل وقت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ایک تو محدود اضافہ ہوتا ہے، نئی پالیسی کے جو ہے وہ بہت ریسٹرکٹ ہے، تو اس میں کوئی اضافہ جو ہے وہ زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا، یعنی کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن پینشن میں اور سیلری میں کوئی زیادہ اضافہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آمدن وہی کی وہیں کھڑی ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو آج کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جی نیا تنخواہ چارٹ جو آیا ہے وہ صرف پی پی ایس ملازمین کے لیے ہے، عام سرکاری ملازمین ابھی بھی انتظار میں ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا بیسک پے اسکیل جو ہے وہ ریوائز ہونے چاہیے، یا تنخواہوں میں اور ایڈ ہاک میں، اور جو اس میں آ جاتا ہے میڈیکل الاؤنس، کنوینس الاؤنس، کس طرح اضافہ ہونا چاہیے؟ آپ نے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے تاکہ آفیشیل تک آپ کی رائے جو ہے وہ ضرور پہنچ سکے۔ ہم لوگ آپ کی آواز بنیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز کو ضرور پہنچاتے رہیں گے۔ دعا یہی ہے کہ جی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حالات پر بھی جو جائزہ لیا جائے، جو لوگ تھنک ٹینک ہیں وہ اس چیز پر بھی سوچیں کہ مہنگائی کس حد تک بڑھ چکی ہے، جبکہ ہمارا وہی پرانا نظام جو ہے وہ بی پی ایس کے تھرو چلا آ رہا ہے۔ تو کائنڈلی اس کو ایک دفعہ ریوائز ضرور کریں۔ یہی ریکویسٹ ہے کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ ٹف سے ٹف ہوتے جا رہے ہیں، ہر ملازم کو اس کا فائدہ ضرور پہنچنا چاہیے تاکہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکے۔ تو یہ تھی جی آج کی اپڈیٹ، جو پی پی ایس ہے اس کا اسکیل چارٹ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہے، اور بی پی ایس جو ہے اس کا بیسک پے اسکیل جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، فرق آپ کے سامنے ہے۔ فرق جان کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔